السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ صبر و استقامت کامیابی کی ضمانت، یعنی اگر کوئی شخص صبر اور استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا کامیاب ہونا یقینی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے اطاعت پر صبر کہ ہر حالت میں اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تکلیف اور پریشانی اور آزمائش پر صبر کہ کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں ہمیں اپنے موقف کو بدلنا نہیں، اور یہ کہ اللہ کے معصیت نافرمانی کے مقابلے میں صبر ہو کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ صبر کا ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب و کتاب اجر دیا جائے گا، یعنی ان کو کتنا بدلہ ملنے والا ہے، کتنا انعام ملنے والا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ یہ صبر وہ چیز ہے جس کے مقام و مرتبہ کو رب العالمین خود جانتا ہے، اس کی تکلیف و پریشانی کو رب العالمین خود جانتا ہے، تو اجر بھی رب العالمین ہی دے گا، کتنا دے گا پتہ نہیں۔ روزے کی کرن کے حوالے سے، رمضان کے کرن کے حوالے سے یہ بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اتنی وقت جیسا کہ آج کے ایام میں کوئی روزہ رکھے تو تقریباً 13 گھنٹہ 13.5 گھنٹہ بھوکا رہنا ہے، اس کو پیاسا رہنا ہے، بہت ساری خواہشات کو ترک کرنا ہے، اور اتنی دیر تک بھوکا پیاسا رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عام حالات میں انسان برداشت نہیں کر پاتا، باقاعدہ اس کے لیے جھگڑے تک ہونے لگتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ صبر کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر بغیر حساب کتاب رب العالمین اجر دے گا۔ روزے کے متعلق یہی کہا کہ یہ میرے لیے روزہ رکھا گیا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یعنی اس کا حساب و کتاب نہیں۔ تو صبر وہ دولت ہے، وہ نیکی ہے، وہ اجر ہے، وہ کام رب العالمین کی جانب سے دیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ کتنا ملے گا کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان یہ صبر کی ایک کرن کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کو پوری زندگی میں نافذ فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کون تکلیف دے سکتا ہے؟ لیکن ہم پہلے صبر کریں، اللہ کی معیت، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں نصیب ہوگی۔ لہذا اس صبر کی دولت کو اپنانا چاہیے۔ لیکن صبر کا جو مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہے اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہم کو مار دیا ہے لہذا صبر ہو، یا اسی طریقے سے کسی نے ستا دیا ہے تو صبر۔ میرے بھائیو، یہ غیروں کی جانب سے نہیں بلکہ ہمارے زندگی میں قدم بقدم صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں، اپنے محلے کے اندر آپ دیکھیں، اپنے خاندان کے اندر آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں دیکھیں کہ چند ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، چند ایسی چیزیں آئی ہیں جو جس سے آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، چند ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ صبر کریں، اللہ کے لیے کریں کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے۔ تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو ہم برداشت کریں گے، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جذباتی نہیں ہونے دیں گے، غلط ریئیکشن نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کا بدلہ ہمیں رب العالمین سے لینا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، لہذا دونوں لوگ صبر سے قدامن تھام لیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس نیت کے ساتھ کہ آج بیوی نے کچھ کہا ہے، شوہر نے برداشت کر لیا ہے، شوہر نے کچھ کہا ہے، بیوی نے برداشت کر لیا ہے،
تو اس کا اجر نہ شوہر دے سکتا ہے نہ بیوی دے سکتی ہے، اس کا اجر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ رب العالمین ہی دے گا۔ کتنا دے گا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح خاندان میں ہے، گھر کے دیگر افراد میں ہے، یا دوستوں میں ہے، کاروباری لوگوں میں ہے، محلے کے اندر ہے، یا ایسے ہی وطن کے اندر یا وطن سے باہر، جہاں بھی ایسے معاملات ہمارے سامنے پیش آئیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کے حکم پر جمے رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا ہے، جو بھی تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بغیر حساب نیکیوں سے نوازے گا۔ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ اجر آخرت ہی میں ہے، بلکہ آپ دیکھیں جو بھی صابر ہیں، جو بھی شاکر ہیں، اسی دنیا میں رب العالمین نے انہیں کامیاب کر کے دکھلایا ہے کہ صبر کیا ہے، چند دنوں کی پریشانی آئی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات نارمل ہو گئے، اور ایک دن وہی دکھے، کوئی اور دکھتا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ پیغام ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، کتنا بھی بد سے بدتر ہو جائیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے کو نہیں ترک کرنا ہے، اسی پر جمے رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ حالات ہمارے فیور میں آ جائیں گے، چاہے گھر کے حالات ہوں، باہر کے حالات ہوں، محلے کے حالات ہوں، یا وطن کے حالات ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا، اور صبر کا جو اجر ہے رب العالمین ہمیں اس کا مستحق بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔